مبارک محفل کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی کیفیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب نزول قرآن حکیم کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا تھا۔ یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا۔ قرآن مجید کے نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں تو یقینی یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے تھے، جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کے جشن، ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی، گانے بجانے کے پروگرام ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں اس ملک میں جو کچھ دینی مزاج رکھنے والے، ذوق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے کیا۔ اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ قرات کانفرنس کی گئی، سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا، جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود، کئی من غزل۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا، میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کرنے کے لیے، کہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ حسن قرات کے مقابلے اور قرات کی محفلیں اور یہ سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن، جو محض ایک دیکھنے کی چیز ہے، ظاہر بات ہے کہ پڑھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہمارے اصل فرائض کیا ہے، اصل ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی جامع مسجد خضرہ سلم آباد لاہور میں، جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب کی۔ بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی ہوئیں، پھر یہ پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئیں۔ 3-3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتاب کا شائع ہو چکا ہے، اردو میں، اس کے علاوہ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ملئی زبان میں، ملائیشیا کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل۔ آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں، پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجئے، اصطلاحات جو ہے ثقیل ہوتی ہیں، بعد میں آ جائے گی۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا حق۔ اب ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ ہم مانیں قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان، ماننا، ایمان۔ لیکن اس ایمان کے 2 درجے، ایک ہے ایمان باللسان، تصدیق باللسان، اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین کی کیفیت پیدا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ بعین ہی یوں کا تو موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ ماننا ہمارا، اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا۔ یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا۔ لیکن اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام ہے، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پڑھنے میں وقت کاہے کو لگائیں گے؟ پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو آج ہمارا حال ہے۔ اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن۔ اب وہ دور ختم۔ قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے گا۔ اس کا سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ محنت اور مشقت تو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ اللہ کا کلام۔ اسی لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر عدم ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن نازل۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر سکتا، صرف اس نقطے پر دوبارہ زور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الرحمن ہے، جس میں کہ رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس شان رحمانیت کا مظہر عطم قرآن حکیم۔ دوسری میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج، شفا، اور ہدایت اور رحمت
اہل ایمان کے حق میں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ یہ قرآن نازل۔ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر دی اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، یا اور بھی مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم عطل لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ هو خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کریٹیسزم جسے کہتے ہیں، ہم اپنے اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہمیں پڑھتے ہیں اسے جیسے کہ پڑھنے کا؟ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا؟ کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا؟ کیا اسے پھیلا رہے ہیں دنیا میں جیسے کہ پھیلانے کا؟ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اقرار باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم۔ تو میں اس وقت دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین عطا فرمائے، اس لیے کہ بعد کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر جو ہے ان کا کار و مدار۔ اب آئیے نمبر 2، اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی چاہیے، مخارج صحیح ہے، ہمیں معلوم ہو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ہا اور ہا چھوٹی ہے ان میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا یہ ضروری۔ پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنانا۔ چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تو معاملہ یہاں تک تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کر، یہ ان کے معمولات کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیوں تھی؟ یہ 7 منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیداوار۔ دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھی، اور صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھی۔ تو یہ 7 منزلیں اس لیے تھی کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کریں، قرآن مجید کا یاد کرنا۔ تو ایک تو حفظ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی میری اصل دولت ہے۔ اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر ترتیل کے انداز میں ٹھہر کر پڑھا جائے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق۔ تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ اس کے 2 رتبے مرحلے جو بھی آپ کہیں، پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کر لے، قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، لیکن ایک شرط ہے، چھوٹی سی شرط، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے۔ قرآن مجید نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے، لہذا ان کے لیے بہت آسان کام تھا۔ حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جا رہا۔ انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھے، عربی گرامر پڑھے اور پھر قرآن مجید کو سمجھے۔ لیکن یہ جو تذکر بالقرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت اخذ کرنا،
ایک ہے قرآن مجید پڑھ کر صرف ثواب حاصل، میں اس کی بات تو ختم کر چکا، وہ تو جو تھا پڑھنا، جیسا کہ پڑھنے کا حق اس میں بیان ہو چکا، یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور آپ ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پوری اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھولتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کی یہ محنت اور آپ کا جو وقت لگا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب دے گا۔ لیکن ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، ہدایت اخذ کرنا، وہ صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں ہو جب تک کہ آپ اسے سمجھیں گے، اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ذکر، اس کی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اترتی جائے۔ اس کے بغیر تذکر حاصل، ثواب حاصل ہو جائے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کہیں میری بات کو آپ غلط سمجھیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا، نہیں، میں اس کا قائل نہیں، اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت، محض تلاوت سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، اگر اس میں ایک نکتہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے کچھ اخذ کرنی، ہدایت اخذ کرنی ہے، نصیحت اخذ کرنی ہے، تو میرے نزدیک میری بات غور سے سن لیجئے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اتنی عربی سیکھے کہ قرآن مجید کو اپنی آنکھ سے پڑھ سکے، ترجمے سے پڑھ